میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنے والدین کے ادب کی جو مثال ملتی ہے، حضور کے والدین تو بہت جلدی انتقال کر چکے، لیکن پھر بھی حدیث میں ملتا ہے اس وقت نہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا، اس وقت کی بات جب مدینہ طیبہ میں اسلامی حکومت اسٹیبلش ہو چکی ہے، قیصر و کسریٰ تھرا رہے ہیں، حضور کے نام سے کانپ رہے ہیں، جس جگہ صحابہ چلے جائیں فتح و کامرانی ان کے قدم چوم رہی ہو، اس وقت جب غلبہ تھا، غلغلہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے، ایک بوڑھی عورت آتی ہے، حضور کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو گئے، صحابہ چونک گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نکالی اور بچھایا اس بوڑھی خاتون کو بیٹھنے کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا یہ وہ سرور کشور رسالت ہے، سید الانبیاء ہے، جس کے قدموں کو ماتھا لگا کر جبرائیل بوسہ دیتے ہو، وہ کسی بوڑھی کے لیے کھڑا ہو جائے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اس خاتون کا ادب کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا یہ 2 سال مجھے دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت ادب کر کے دکھایا ہے جب پاور تھا، غلبہ تھا، صحابہ کی جماعت تھی، اور ایک بوڑھی خاتون آئی، اور وہ بھی جنم دینے والی عورت نہیں ہے، دودھ پلانے والی دایا ہے۔ میرے عزیزو، 1-2 مثال نہیں، ہر مثال میں آپ کے سامنے رکھوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، صحابہ بھی تھے، کسی غزوے سے واپس لوٹ رہے تھے، اس وقت اچانک ایک دشمن آ گیا، وہ گھات لگائے بیٹھا ہوگا، صحابہ نیند میں تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار بازو رکھی ہوئی تھی، اچانک ایک شخص آیا اور حضور کی وہ تلوار اٹھا لی، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے اور دیکھا تو وہ تلوار سونتے کھڑا ہے بالکل حضور کے سامنے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے کہ اب یہ تلوار چلانے والا ہے، اور اس شخص نے تلوار چلانے سے پہلے حضور سے پوچھا بتا محمد تم کو مجھ سے کون بچا سکے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلند آواز سے صرف اتنا کہا اللہ۔ حضور پاک کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور کپ کپی اس کو تاری ہو گئی، جیسی تلوار گری حضور نے اٹھا لیا۔ اب آپ دیکھیں جب کایا پلٹ جائے، پانسا پلٹ جائے، پاور دوسرے کے پاس آ جائے، اور اس وقت جو ہم کو ستایا ہوا آدمی ہمارے ہاتھ کے نیچے آ جائے، تو پھر انسان کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ رگڑ دو اس کو، مسل دو اس کو، پرانا بدلہ لے لو۔ جب اس کے پاس پاور تھا تو مجھے پریشان کیا اس نے، طاقت کا استعمال کیا اس نے۔ حضور پاک کے پاس تلوار ہاتھ میں آئی، اب وہ کانپنے لگا، حضور نے پوچھا بتا اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے جائے؟ وہ تو کافر تھا، وہ کافر تھا، حضور نے تو فرمایا تھا اللہ۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم کریم ابن کریم ابن کریم ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہیں آزاد کر دیا۔ تو وہ آزاد ہو کر کے گیا تھوڑی نا، بلکہ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اپنی قوم میں آ کر کے بتایا میں نے ایک ایسے رحم دل انسان کو دیکھا ہے، جب اس کے ہاتھ میں پاور آ گیا تو اس نے تلوار چلانے کی بجائے مجھے مسکرا کر کے آزاد کیا ہے۔ میرے عزیزو یہ آسان بات نہیں، انسانی فطرت تو ایسی ہے کہ پاور کا استعمال ہر آدمی اکثر غلط کاموں میں استعمال کرتا ہے، وہ صرف رسول اللہ کی ذات ہے، وہ یقیناً ہمارے لیے قائد کل ہیں، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، لا کر کے دکھاؤ دنیا بھر کی طاقتیں جن کے پاس پاور آتا ہے اس کے بعد وہ کس طرح کا رولنگ کرتی ہے۔ میں اسلام کو چھوڑ کر کے آپ کے سامنے رکھوں اگر بات، ہاں کبھی کبھار یہ درندے ہمیں ایسے بادشاہوں کی مثال لا کر کے بتاتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی زیادہ تعلق نہیں رہا، وہ تو عیاش بادشاہ تھے، نام مسلمان ہونے سے کوئی مسلمان تھوڑی نہ ہو جاتا ہے۔ ویسے تو ترکی کے انقلاب کے بعد مصطفیٰ کمال بادشاہ نام سے جو ریولوشن آیا تھا،
سلطنت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد ترکی میں جو بادشاہ بنایا گیا انگریزوں کی طرف سے، اس کا نام کیا تھا؟ مصطفیٰ کمال بادشاہ۔ اس نے تقریباً 10-11 سال حکومت کیا، پورے اسلام کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا۔ قرآن پہ پابندی، اذان پہ پابندی، حجاب پہ پابندی، عربی زبان پہ پابندی۔ 11 سال کی حکومت میں نام کیا تھا؟ مصطفیٰ کمال۔ نام ہو جانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بات یاد رکھے، مثال لاؤ ایسی کہ ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی، کہ ان کے دور خلافت میں اگر آپ کو ہزاروں مثالیں رکھوں، پاور تھا، غلبہ تھا، طاقت تھی، تب پھر کس طرح کا استعمال کیا ہے۔ آج دنیا کو دیکھو، نہتوں پر جو ظلم کیا جاتا ہے، برابر کا مقابلہ ہو تو سمجھ میں آئے کہ دو پہلوان میدان میں لڑ رہے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کے معاملات کو پوری دنیا جانتی ہے۔ ایک طرف کنکر اور پتھر لے کر لڑنے والے بچے، اور ایک طرف پیٹروٹ میزائل پوری دنیا کو سپلائی کرنے والی ہائی ٹیکنالوجی پاور والی طاقت۔ کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور حقیقت میں بتاؤں، حق و باطل کے معاملات جب بھی ٹکرائے نا، برابری کبھی ہوئی نہیں، برابری ہوئی نہیں۔ ایک طرف 82 لوگ ہیں اور ایک طرف 22,000 کا لشکر کربلا کے میدان۔ 82 کا ڈبل کر دو، ٹرپل کر دو، 4 گنا کر دو، سمجھ میں آئے کہ یہ لوگ ڈبل تھے، یہ ٹرپل تھے۔ نہیں، ارے کتنے گنا زیادہ۔ 80 لوگوں کے مقابل میں اگر 22,000 آئے تو کوئی کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ کوئی مقابلہ ہے ان کا؟ لیکن حق و باطل کی لڑائیاں ہمیشہ ایسی رہی۔ اور دوسری ایک مثال آپ کو بتاؤں، صلاح الدین ایوبی کی۔ ایک ایسی جنگ لڑا اس مرد مجاہد نے کہ ساری صلیبی طاقتیں جمع ہو گئی تھی اور 4 لاکھ کی فوج جمع ہو گئی۔ 4 لاکھ کی فوج صلیبیوں کے پاس، اگر 4 لاکھ انسان کھڑے کر دیا جائے نا تو سروں کا سمندر نظر آئے گا، سروں کا سمندر ہوگا۔ اور اس وقت صلاح الدین ایوبی کے سامنے ایسا چیلنج تھا، بکھری ٹوٹی ہوئی سب فوج ملانے کے بعد صلاح الدین کے پاس صرف 12,000 کا لشکر تھا۔ 12,000 کا مقابلہ 24,000 سے ہو تو سمجھ میں آئے، 48,000 سے ہو تو سمجھ میں آئے، لیکن 12,000 کا مقابلہ 4 لاکھ سے ہونے والا ہے۔ ایگریمنٹ سائن کر لو، صلح کر کے ختم کر کے چلے جاؤ۔ صلاح الدین نے اپنے فوجیوں سے پوچھا، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ صلیبی طاقتیں سب جمع ہیں اور ہماری تعداد کم ہے۔ کیسے جوان اس لشکر میں شامل تھے۔ اپنے سپہ سالار سے کہتے ہیں، صلاح الدین، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تعداد دیکھ کر میدان میں اترتے تھے تو ہم بھی دیکھ کر اتریں گے، اور اگر وہ اللہ اس کے رسول کے بھروسے اترتے تھے تو ہم بھی ان کے نقش قدم پر اللہ اور رسول کے بھروسے اترے۔ ہم نے تعداد نہیں دیکھی، تعداد نہیں دیکھی، اللہ کی مدد آئی۔ اور تاریخ لکھنے والے انگریز لوگ ہیں، عیسائی لوگ ہیں، کتابیں آج بھی مارکیٹ میں مل جائیں گی آپ کو۔ یہ 4 لاکھ کا مقابلہ جو 12,000 سے ہوا تھا، تاریخ کی ایک ایسی جنگ ہے، انگریز مورخ لکھتے ہیں کہ صلاح الدین کو اور ان کی فوجوں کو قیامت تک فراموش نہیں کر سکتے صلیبی لوگ، اس لیے کہ اس جنگ میں اس نے چھیترے اڑا دیے تھے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، سب کو بکھیر دیا تھا۔ لوگ اپنی جانیں بچا کر نکل گئے، مفاہمت پر آ گئے، ایگریمنٹ صلاح الدین نے نہیں، سامنے والوں نے سائن کیا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پاور اور طاقت کا نشہ جب کسی کو آتا ہے سر چڑھ کر کے بولتا ہے۔ اور ایک بات، فرعون کی عمر زیادہ نہیں لمبی کی جاتی، ظلم کی تاریخ زیادہ لمبی نہیں ہوتی، اور ان کا انجام بھیانک ہوتا ہے، اس لیے کہ مظلومین کی آہ جب نکلتی ہے تو اللہ کریم، اللہ رب العزت کو قہار و جبار خدا جلال میں آئے گا اور پکڑ کرتا ہے تو ایسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا۔ جب یہ لوگ بھول جائیں اللہ کو تو اللہ فرماتا ہے میں ان کو خوشیوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہوں، خوب خوش ہو جاؤ۔ یعنی اللہ کو بھولنے کے بعد
ظالموں کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، خوب خوشیاں مناؤ، سب تمہارا ہے، سب تمہارا ہے، طاقت بھی تمہاری، سیاست بھی تمہاری، تخت بھی تمہارا، سارا ڈپارٹمنٹ تمہارا، ناچو جتنا ناچنا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک ہم ایک دن پکڑ کریں گے، اچانک ایک دن پکڑ کریں گے، اور پھر پوری دنیا کی طاقت اس پکڑ سے اس کو آزاد نہیں کرا سکے گی، نہیں نکال سکے گی، اور ہم ظالم درندوں کے انجام کا انتظار کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھنا میرے عزیزو، ہماری زندگی رہے نہ رہے، لیکن اللہ حی و قیوم ہے، واللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں آج ہم پاور میں ہیں اور ہم طاقت میں ہیں، ان کو مار دیں گے، ان کو کاٹ دیں گے، سب کر لو، لیکن اللہ تو زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہمارا وارث اللہ رب العزت ہے، ہماری تمام چیزوں کے لیے اللہ کریم ہے۔ ہم نے جب یہ قرآن میں پڑھا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ نے یہ قرآن میں سکھایا ہے کہ یوں کہو کہ میں نے اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیے۔ اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ بندوں کو کیسے دیکھتا ہے۔ ہاں وقت لگتا ہے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، میں نے اس وقت دیکھا پڑھنے کے میرے مطالعے میں ایک چیز آئی تھی، حضرت ابو جندل ایک صحابی ہیں، مکہ میں گرفتار ہوئے تھے، قیدی بن گئے کافروں کے ساتھ، اور تقریباً جانتے ہو 16 سال انہوں نے کافروں کی قید میں گزارے۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ جو ہوئی اس دن، حضور 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے آ رہے تھے، تب مکہ والوں نے روک لیا تھا اور ایگریمنٹ سائن ہو گئے تھے۔ صلح حدیبیہ جو ہے اس میں یہ تھا کہ مکہ سے کوئی بھاگ کر کے جائے گا تو مدینے والے اس کو واپس کر دیں گے، اور مدینے سے کوئی بھاگ کر کے آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ہم اپنے پاس رکھ لیں گے۔ سب ایسی ایگریمنٹ انہوں نے سائن کی تھی۔ اسی وقت یہ ابو جندل صحابی قید سے نکل کر کے آ گئے تھے۔ اندازہ کرو 16 سال کے بعد کوئی زنجیریں توڑ کر کے نکل آیا ہو، اور وہ بھی صحابہ کے جماعت میں آ گئے۔ صحابہ نے سینے سے سینہ لگایا، وہ پھوٹ پھوٹ کر کے اپنے زخم بتا رہے تھے، لیکن کفار کو جیسی ہی پتہ چلا ہمارا ایک قیدی بھاگ گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ جو مکہ سے بھاگ کر جائے گا اس کو مدینے والے واپس کریں گے، ابو جندل کو ہمارے پاس واپس کرو۔ صحابہ سب کھڑے ہو گئے کہ اس مظلوم کو ہم واپس کیسے کریں گے، جنگ کر لیں گے۔ سب کی نظریں حضور پاک کی طرف تھی کہ حضور کیا فیصلہ فرمائے۔ ابو جندل اپنے زخم دکھا دکھا کر کے صحابہ سے کہہ رہے تھے ان کے پاس واپس بھیجو گے مجھے بہت ماریں گے۔ تو مکہ کے کفار و مشرکین کو حضور نے کہا کہ اب وہ آ گیا چھوڑ دو، ابھی تو ہماری ایگریمنٹ سائن نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے ایگریمنٹ کو ختم کر دیا اور کہا کہ اگر یہ ہم کو واپس نہیں کیا جائے گا تو ہم ایگریمنٹ بھی نہیں کریں گے۔ جب ضد پر اڑ گئے حضور پاک نے ابو جندل کی طرف دیکھا اور کہا ابو جندل مکہ واپس چلے جاؤ، رحمت للعالمین ہے۔ سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ بسا اوقات ایسے حکم آئیں گے میرے عزیزو زندگی، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو ہماری تکلیف پر اور تکلیف آ رہی ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، اور 16 سال کا قیدی باہر آیا ہے اور حضور اس کو کہتے ہیں واپس چلے جاؤ۔ دنیا کی نظر تو یہ دیکھ رہی ہے کہ رحمت للعالمین ہے، واپس اس کو قید میں بھیج رہے ہیں۔ سارے صحابہ سے کہتے لڑ لو اس کو واپس نکال لو، لیکن تم نہیں جانتے جو رسول اللہ کی نظر دیکھ رہی ہے۔ یہ امتحان ہے ہمارا، مصیبت کے بعد ہم آس لگائے ہیں اللہ اس کے رسول کی ذات سے، تو ہو سکتا ہے 2-4 مصیبتیں پھر آ جائیں، تم یہ کہو گے کہ میں نے تو ایک مصیبت سے چھٹکارے کی دعا کی تھی 4 اور آ گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارا ایمان بکھر جائے گا اور تم چھوڑ دو گے۔ میں نے دیکھا ہے قید کے دنوں میں کتنے ایسے ہیں جو کافر ہو جاتے ہیں، یہی کہتے ہوئے کوئی اللہ نہیں ہے، ہم تو کتنے دنوں سے دعا کر رہے ہیں، ہم پر تو اور کیسی کیس ہوتے جا رہے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ کڑا امتحان ہے میرے عزیزو۔ حضور نے واپس کر دیا، اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، دوسرا کوئی عام معمولی آدمی ہو تو جنگ کر لے اور لڑائی کر لے، یا پھر چھوٹا ہوا قیدی
اس کو جب یہ فرمان سنا دیا جائے تو بفر جائے اور کہے کہ میں تو چھوڑ دیتا ہوں، ایسا دینی کیا؟ ابو جندل کی طرف صحابہ نے دیکھا، سر جھکائے مکہ کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، ایمان ہو تو یہ 16 سال قید میں رہ کر کے چھوٹ کر کے آئے تھے، زخم دکھا دکھا کر رو رہے تھے، اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا جاؤ واپس، چوں چیرا تک نہیں کہا، یہ پوچھا بھی نہیں یا رسول اللہ واپس اس ظلم کی چکی میں پسنے جاؤں، نہیں پوچھا، سر جھکایا اور چل پڑا۔ یہی تو ایمان ہے میرے عزیز، یہی ایمان ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک سے میں آپ کو بتاؤں، پاور جب ہو، غلبہ جب ہو، اس وقت کیسے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے گئے۔ تو چلے کفار و مشرکین غالب آ گئے تو ان کی بات الگ ہے کہ انہوں نے اپنے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی، ظلم کی ساری حدیں پار کر دی۔ جب غلبہ ملا تھا کافروں کو احد کے میدان میں، بدر میں مسلمانوں کو غلبہ ملا تھا، احد میں کفار و مشرکین کو غلبہ ملا، دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ بدر کے میدان میں بھی 70 کافر مارے گئے تھے اور احد کے میدان میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، 70 مسلمان شہید ہوئے، لیکن دونوں میں فرق اتنا ہے، بدر میں جتنے 70 کافر مارے گئے تھے ایک ایک کو چن کر کے لایا گیا، ایک گڑھے میں ڈالا گیا، ساری لاشوں کو لا کر کے حضور نے ان کو خطاب بھی کیا۔ شام کے وقت حدیث پاک میں حضور ان سے بات کر رہے تھے، بتاؤ اے مرنے والو، کیا تم کو وہ چیز مل گئی جو تمہارے خداؤں نے تم کو وعدہ کیا ہے، یا تم اپنے خداؤں سے جو یعنی امید رکھتے تھے؟ صحابہ تو یہ پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ آپ ان کو خطاب کر رہے ہیں، یہ تو مرے ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں یہ زندوں سے زیادہ سنتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے بدر کے میدان کا، پاور تھا، غلبہ تھا، اور ادھر احد کے میدان میں پاور اور غلبہ کفار کو تھا۔ کیا کیا انہوں نے؟ 70 مسلمانوں کو جو شہید کیا، امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کے چبایا تھا۔ انسانوں میں یہ حرکت ہو سکتی ہے؟ کوئی انسان یہ کر سکتا ہے؟ جانور کھاتے ہوں گے جانوروں کو، انسان نہیں۔ پاور جب ملا تو سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر کے چبایا۔ دوسرے کیا کیا؟ سعد ابن ربی ان کے پیٹ کو پھاڑ دیا اور آنتڑیاں باہر نکالی، گلے میں ڈال لیے گئے۔ کیا یہ انسان کر سکتا ہے؟ تیسری مثال حضرت انس بن نزیر، یہ وہ صحابی ہیں، ان کی بہن کہتی ہیں سوائے ان کی شہادت کی انگلی کے ان کا جسم ملا ہی نہیں، کچل دیا گیا تھا، پورا رون دیا گیا تھا، پورے جسم کو رون دیا گیا، ایک انگلی سے پہچان میں آئے کہ انس بن نزیر کی لاش۔ لاشوں کے ساتھ یہ کیا، جب پاور آیا تو، طاقت آئی تو یہ کیا۔ چوتھی مثال، یہ تو ایک دو نہیں ہے، کئی مثالیں۔ عبداللہ بن جہش ایک صحابی، ان کے جسم کے 80 ٹکڑے کیے گئے اور ہر ٹکڑے کو رسی میں پیرو کر ہار بنایا۔ یہ پاور جب آئے تو کفار یہ کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں جب پاور آیا، اب میں آپ کو بتاؤں، یہ احد کا میدان تھا جہاں جنگلی جانوروں سے زیادہ ظلم کفار و مشرکین نے کیا صحابہ کے ساتھ۔ 70 صحابہ جو شہید ہوئے ہیں، سب کی لاشوں کے ساتھ انہوں نے بہت برا سلوک کیا ہے، بہت برا سلوک کیا ہے۔ جنگی قانون بھول جاتے ہیں لوگ جب پاور میں آتے ہیں، طاقت میں آتے ہیں، اور یہی پاور جب رسول اللہ کے ہاتھ میں آیا، 10,000 کا لشکر لے کر میرے آقا 20 رمضان کو مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس وقت جنگ کرنے جیسی نوبت بھی نہیں تھی، کفار مکہ سب بھاگے بھاگے پھر رہے تھے، مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی، خاندان بکھرے ہوئے تھے، حضور کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی، سب چھپ رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ شاہانہ انداز میں حرم کعبہ میں داخل ہو رہے تھے، لبیک کی صدائیں گونج رہی تھی، حرم کعبہ کی سرزمین چوم
سمی جا رہی تھی اور اللہ اکبر کی صداؤں سے مکہ گونج رہا تھا. اس وقت جانتے ہو 10,000 کا لشکر جب مکہ میں آیا ہو، ہیبت ایسی تاری تھی سب کے دلوں پر کہ لوگ دیواروں سے چپکے ہوئے کھڑے تھے، کوئی دروازوں کے اندر بند کھڑے تھے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم کعبہ میں آئے، اذان دی گئی اور پھر مکہ والوں کو بلایا گیا. کہاں ہیں سارے لوگ؟ حیرت ہوتی آپ کو، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، حیرت ہوگی. جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں ایک دو نہیں کتنی جنگیں لڑی. جنگ بدر میں مقابلے میں ابو سفیان ہے، جنگ احد میں مقابلے میں ابو سفیان ہے، جنگ خندق میں مقابلے میں ابو سفیان ہے. حضور کے مقابلے میں ابو سفیان اتنی جنگیں حضور کے مقابلے میں لڑتے رہے اور حضور اس دن اعلان کرتے ہیں